بھارت کی آبی جارحیت، دریائے راوی میں 2 لاکھ کیوسک کا ریلا چھوڑ دیا۔ پنجاب کے متعدد علاقوں میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال، چناب میں پلکھو نالہ بفر گیا، پانی وزیر آباد شہر میں داخل، کئی دیہات زیر آب، درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ قادر آباد بیراج بچانے کے لیے حفاظتی بند دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ ہیڈ خانکی پر پانی کا بہاؤ 10 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ 1.5 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ سیلابی صورتحال کے باعث پنجاب کے 8 اضلاع میں فوج طلب۔ سیلابی صورتحال سے پیدا ہونے والے مسائل کو مکمل ہم آہنگی سے حل کیا جائے گا۔ عوامی نمائندے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کی مؤثر نگرانی کریں۔ وزیر اعظم کی پنجاب میں سیلابی صورتحال کے باعث اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت۔ کہا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کے انخلا کے لیے جاری آپریشن کو تیز کیا جائے۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور خیموں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ حالت جنگ ہو یا امن، پاک فوج عوام کے ساتھ ہے۔ اس وقت ملک کے 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر پاک فوج کے جوان اور افسران ریسکیو سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ 28,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ امدادی کارروائیوں کے دوران پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس، کہا ورکنگ باؤنڈری میں بھی کسی پوسٹ کو خالی نہیں کیا گیا۔ خارجیوں اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن متواتر جاری ہے۔ 29 اگست سے 9 ستمبر تک بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ سیالکوٹ، ناروال اور گجرانوالہ میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔ دریاؤں پر دباؤ مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے آگاہ کر دیا۔ کہا پاک فوج عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ پاک فوج سمیت تمام ادارے بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان اور ریسکیو کارروائیوں میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم خود صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا پیشگی اطلاع ملنے سے لوگوں کا انخلا ممکن ہوا۔ اگلے چند دنوں میں لوگوں کے نقصانات کا جائزہ لے کر بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بھارت کی آبی جارحیت کے باعث سکھ برادری کا مقدس و تاریخی مقام کرتارپورہ گردوارہ بھی سیلاب میں ڈوب گیا۔ ویڈیو سامنے آ گئی۔ کرتارپور گردوارے کے احاطے میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ ڈسکا میں سیلاب کے دوران پاک فوج کا بروقت ریسکیو آپریشن، سکھ برادری کے 96 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ سکھ برادری کے متاثرین نے پاک فوج اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا مشکل گھڑی میں ہمیشہ پاک فوج کو ساتھ پایا ہے۔ بھارتی آبی جارحیت کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ پنجاب کے سرحدی علاقوں میں سیلابی صورتحال کے بعد پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرین کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات تک پہنچانے میں مصروف۔ پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپس بھی قائم کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دریائے راوی پہنچ گئیں۔ راوی پل پر چیف سیکریٹری اور ریسکیو حکام نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے پل سے ہاتھ ہلا کر ریسکیو اہلکاروں کو شاباش دی۔ بھارت کے اچانک زیادہ پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے صورتحال خراب ہوئی، لیکن سیلاب سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی گفتگو، کہا جنہیں جرمنی جاپان کی سرحد کا نہیں پتا، فون ان کا کوئی اٹھاتا نہیں، انہیں مریم نواز کے دورہ جاپان ہضم نہیں ہو رہا۔ سیلابی ریلا آج رات شاہدرہ کے مقام سے گزرے گا۔ آئندہ 2 سے 3 دن میں دریائے راوی سے بڑا سیلابی ریلا گزرے گا۔ یہ چیلنج ضرور ہوگا، لیکن تمام تر اقدامات پورے کر لیے ہیں۔ امید ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا۔ ڈائریکٹر جنرل PDMA عرفان کاٹھیا کہتے ہیں صورتحال سے نمٹنے کے لیے سول اور عسکری اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ خاتون اول آسما بھٹو زرداری کا پنجاب میں
سیلابی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. کہا یہ وہ وقت ہے جب پوری قوم کو یکجا ہو کر زیادہ سے زیادہ زندگیاں بچانے کی کوشش کرنی ہوگی. مشکل گھڑی میں سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کو بھرپور ریلیف فراہم کیا جانا چاہیے. آصفہ بھٹو کی پنجاب حکومت سے ریلیف اور بحالی کے کاموں کو تیز کرنے کی اپیل. پنجاب کو سیلاب میں مدد چاہیے تو سندھ حاضر ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پیشکش. کہا پنجاب میں سیلاب آیا، کسی نے کوئی مہم نہیں چلائی. کراچی میں بارش پر سندھ حکومت کے خلاف مہم چلائی گئی. جب تک پیپلز پارٹی ہے سندھ اسمبلی صوبے کی تقسیم کی قرارداد پاس نہیں کر سکتی. کراچی میں جلد الیکٹرک بسیں چلیں گی، خواتین کو پنک سکوٹرز دی جائیں گی. وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر داخلہ ایوان کوبراکوف کی وفد کے ہمراہ ملاقات. وزیر اعظم نے صدر بیلاروس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کہا ہنرمند پاکستانیوں کو بیلاروس بھجوانے کے معاہدے پر دستخط ہوئے. معزز مہمان کا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار. بیلاروس کے وزیر داخلہ ایوان کوبراکوف کی وزارت داخلہ آمد. پاکستانی حکام سے وفود کی سطح پر مذاکرات. وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی، پولیس ٹریننگ میں تعاون اور مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق. بیلاروس میں پاکستانی افرادی قوت کی بھرتی کا بھی فیصلہ. ایوان کوبراکوف کی محسن نقوی کو بیلاروس کے دورے کی دعوت. وفاقی وزیر خزانہ اور صدر ایشیائی ترقیاتی بینک مساتو کانڈا کی ملاقات. توانائی، ٹرانزیشن، ٹرانسپورٹ، انسانی وسائل اور سرمایہ جاتی مارکیٹس میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. محمد اورنگزیب کا اے ڈی بی کے ساتھ مضبوط شراکت داری پر اظہار تشکر. حالیہ سیلاب کے بعد موسمیاتی لچک اور ڈیزاسٹر تیاری کو ترجیح قرار دیا. وسائل کے حصول، خواتین کی مالی شمولیت اور کلین انرجی میں اے ڈی بی کے تعاون کو سراہا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.